بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں کثیر ازدحام ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور آپ کی طرح مناسک ادا کرے۔ آپ نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جعفہ ہے، اور عراق کے باشندوں کا میقات ذات العرق ہے، اور اہل نجد والوں کا میقات قرن اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ذیقعدہ کو گھر سے باہر نکلے۔ ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے، اسماء بنت عمیس کے ہاں محمد پیدا ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کرے اور مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھے اور احرام باندھے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ قصواں اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بدائی پہاڑ پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے حج کے لیے لبیک کہا، اور روایت میں حج افراد کا لفظ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح لوگوں کا ہجوم تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے اور ہم نے بھی آپ کی ابتدا کی۔ آپ نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک آپ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی بآواز بلند یہی کلمات کہے۔ صحابہ کرام نے لبیک کہنے میں اضافہ کیا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ لبیک پکارتے رہے، ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، عمرے کا نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ کرنے کو جانتے ہی نہ تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم کے صحابہ نے صرف حج کا احرام باندھا۔ تو جب ہم آپ کے ساتھ 4 ذی الحج کو بیت اللہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم چاشت کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے دروازے پر اپنی سواری کو بٹھایا اور مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 3 چکر آرام سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آ گئے۔ آپ نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے آیت تلاوت فرمائی، پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قل هو اللہ احد اور یا ایھا الکافرون صورتیں تلاوت فرمائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ قل هو اللہ احد اور یا ایھا الکافرون کا ذکر ہے۔ پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا، پھر سر پر بھی گرایا، پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے تو اس کا بوسہ لیا، پھر دروازے سے اور ایک روایت میں صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ان سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ تو آپ اولاً صفے پر چڑھے، بیت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہی منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس کی تکبیر و تعمیر کرتے رہے، اور یہ کلمات کہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، اور اکیلے نے سب جماعتوں کو مغلوب کر دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا، پھر آپ اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے درمیان پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ حسب سابق چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا، اور جو اعمال صفا پر کیے وہی مروہ پر بھی کیے۔ جب آپ کا آخری چکر تھا، اور ایک روایت میں جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر تھا، تو آپ نے فرمایا اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا اور عمرہ کر لیتا،
بس تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ کا طواف اور تم صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے حلال ہو جاؤ، سر کے بال منڈواؤ اور حلال رہو۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھو اور تمہیں حج مفرد کو عمرہ بنانا ہوگا۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا اور ایک روایت میں ہمارا تماتع کرنا اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ نے اپنی انگلی کو ایک دوسری میں داخل کرتے ہوئے فرمایا، قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے دین کے متعلق اس طرح آگاہ فرمائیں گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ آج آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا ہمارا عمل پہلے لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں کلمیں چل چکی ہیں، یا ہمارا عمل کرنے کے بعد مستقبل میں لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا عمل تقدیر کی نوشت کے مطابق ہے۔ عرض کیا، پھر عمل وسیع کس لیے؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم حلال ہو جائیں تو قربانی کریں۔ ایک قربانی میں ایک جماعت شریک ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک اونٹ میں 7 اونٹ شریک ہوں، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے۔ راوی نے دریافت کیا کہ ہمارا حلال ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، مکمل حلال ہونا، جو قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 7 لائے تھے، ان کی تعداد 100 تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے پاس قربانی تھی ان کے علاوہ سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے۔ جب ذی الحج کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بدھا سے حج کا احرام باندھ کر منا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ مشعر الحرام میں رک جائیں گے، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں وہاں ٹھہرتے تھے، لیکن رسول اللہ وہاں سے آگے چل دیے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ نے وہاں نزول فرمایا۔ سورج کے زوال کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کسوہ اونٹنی پر پلان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارا مال تمہارے پر حرام ہیں، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جہالیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے اور جہالیت کے خون کو بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور اپنی خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ اپنے ربی بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ بنو فضیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلی دور کے تمام سود کو ختم کرتا ہوں اور سب سے اول میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ بس تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال گردانا ہے۔ بس تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم برا جانتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کو بخوبی پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق پورے کر دیے ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کیا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر تکبیر کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر حضرت بلال نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے بطن کو جبل رحمت کے نیچے کنکروں کے اور جبل مشات کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہو کر اور سورج کے غروب ہونے تک وقوف فرمایا،
اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا اور عرفہ کی تمام وادی وقوف کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعر الحرام پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی ہم تکبیر و تہلیل توحید کے کلمات کہے۔ آپ وہاں وقوف فرما رہے تھے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ پھر مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے۔ آپ سکون کے ساتھ آ رہے تھے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ پھر آپ درمیانی راستے پر چلے جو جبر کبرا پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس جگہ پر آئے جو درخت کے پاس ہے، تو آپ نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے۔ ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ کنکر لوبیا کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکر مارے۔ آپ سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، شاید میں اس سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ پھر آپ مزیبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں ذبح کیں۔ پھر حضرت علی نے باقی ماندہ قربانیوں کو ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانی میں شریک کیا اور ہر ان میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا اور ان کا سالن پکایا گیا۔ دونوں نے گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف منا کے 3 دن تک کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانیوں کا گوشت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد سر منڈوایا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے منا میں بیٹھ گئے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارا یہ دن بہت حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون سا مہینہ زیادہ عظمتوں والا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ مہینہ زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کو، تمہارے اس شہر کو، تمہارے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے۔ کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں؟ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو گواہ بن جاؤ۔ پھر رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا لیکن صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا۔ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھائی۔